الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاختر بذات الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نکاح کے سلسلے میں جو ہمارا درس کا سلسلہ ہے، اس کے سلسلے میں چند باتیں ہم آپ کے سامنے اس درس میں رکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو انسان کو نکاح کی جو ضرورتیں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کس عورت سے آدمی نکاح کرے، نکاح کی ضرورت کے لیے جو عورت اسے درکار ہے وہ کون سی عورت ہے جس سے وہ نکاح کرے، اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی بنیاد پر آپ عورت سے نکاح کرو. جس عورت میں 4 چیزیں پائی جاتی ہوں تو اس سے نکاح کرو. سب سے پہلے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی لمالہا، کہ وہ خاتون جو ہے مال کی وجہ سے یا تو نکاح کرو اس سے، یعنی مالدار ہو. تو مالدار عورت سے نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر مالدار عورت ہے تو اسے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ انسان نہ سوچے کہ میں مالدار عورت سے شادی کیوں کروں، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیات طیبہ میں پہلا نکاح کیا وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کیا. وہ مالدار خاتون تھی اور تنہا تھی، تو مالدار خاتون سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی حسنہا، اس کی خوبصورتی، اس کے جمال کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرو، خوبصورت بھی ہو. کیونکہ نکاح کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس میں کفو ہو، ہمسری ہو، برابری ہو. ایسا نہیں کہ ہم ایک حسین اور جمیل اور باکردار انسان کا نکاح کسی بدصورت بے کردار عورت سے کریں، یا کسی حسین و جمیل خاتون کا نکاح کسی بد کردار یا بے صورت انسان سے کرے. تو نکاح میں کفو کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ برابری ہو. گرچہ اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ اس کی عمر 25 سال ہے تو اس کی 12 سال ہے یا 13 سال ہے یا 15 سال ہے، سال 2 سال 3 سال کا فرق ہے تو اس کا نہیں. تو بلکہ آپ سے نے فرمایا حسن کی وجہ سے بھی اسے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا، وہ خاندان کی حیثیت سے، خاندان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا حسب و نسب دیکھ کر بھی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور آخری چیز جو آپ نے فرمائی وَلِدِينِهَا، دینداری کی بنیاد پہ عورت سے نکاح کیا جائے. یعنی اس کے پاس مال نہیں ہے، حسن نہیں ہے یا حسب و نسب نہیں ہے، لیکن دین ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں سے جس ایک کو ترجیح دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بذالک الدین. تو دین کو ترجیح دو. اگر مالدار نہیں ہے تو مالدار بن سکتی ہے وہ، کیونکہ اس کا شوہر اس کے لیے اس کے کمانے کا ذمہ دار ہے، اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے، اس کا کفیل ہے وہ. تو اگر اس کا دین جو ہے وہ مکمل ہے تو سمجھو اس کی ساری چیزیں مکمل ہے، کیونکہ دین ہی کی بنیاد پہ اس کی بہتر زندگی کا دار و مدار ہے، اس کی آنے والی ضروریت کا دار و مدار ہے. اگر وہ بے دین خاتون ہے تو وہ بے دینی کی بنیاد پر اس پورے گھر کو تباہ اور تباہی کے گھر میں اتار سکتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو کی بیان کی ہے اس کو ترجیح نہیں دی، دوسری یا تیسری کو نہیں، بلکہ آخری چیز کو ترجیح دی وَلِدِينِهَا، دین کی بنیاد کو پکڑو، دین کی بنیاد پہ اس سے نکاح کرو، دین کو ترجیح دو. کیونکہ بحثیت مسلمان تو ہمیں دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے کہ دیندار خاتون سے
نکاح کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو اپنے گھر کی کیا ہے؟ اپنے شوہر کی نگراں ہے، اور اسے اپنے گھر اور اپنے شوہر کے مال کے سلسلے میں قیامت میں جواب دینا ہوگا. اس سلسلے میں اسے پوچھ تاچھ ہوگی. وہ مسئولہ ہے اللہ کے یہاں کہ اس نے اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کی یا نہیں کی، اس کی اولاد کی تربیت کی، یا انہیں بے راہ روی پہ چھوڑا. تو ایسا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے، جیسا کہ ہم سب لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم سب لوگ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، اگر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنہ اللہ والملائکۃ، اس پر اللہ اور تمام فرشتے جو ہیں لعنت کرتے رہتے ہیں، حتی رجعت، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس نہ آئے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی ہے، اس سے اجازت نہیں چاہیے ہے، اس سے اجازت نہیں لی ہے. تو جب تک وہ لوٹ کر نہیں آتی تو آپ نے فرمایا اللہ اور تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہے تب تک جب تک وہ اپنے شوہر کے پاس واپس نہ لوٹ کر آئے. لیکن ہمارا معاشرہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر اسے خریداری کرنی ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے جاتی ہے، اگر اسے کہیں رشتہ داروں کے پاس جاتی ہے، اس کا شوہر گھر سے نکلتا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل جاتی ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، وہ بھی بغیر اجازت کے. تو آپ نے ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے اللہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی نہیں بلکہ تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہی، ہماری مائیں بہنیں تو گھر سے نکلتی ہیں لیکن اجازت کے بغیر. کوئی یہ پوچھتا نہیں کہ کس کی اجازت سے گئی ہے. مرد کوئی اختیار ہی نہیں رہا ہے کیونکہ عورت جو ہے اس پر قوام بن چکی ہے. یہ تو قرآن کے قانون کے خلاف ہو گئی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر تو مردوں کو فضیلت ہے، فوقیت ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر کے اندر رہے اور مرد باہر کا کام کرے. وہی اس کا کفیل ہے، وہی اس کے کھانے پینے کا، اس کے نان و نفقہ کا وہی ذمہ دار ہے. لیکن عورت تو خود اب مرد بن چکی ہے کہ جو بھی چیز کرنی ہے وہ تو عورت ہی طے کرے گی، جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ عورت ہی طے کرے گی، اور مرد کو گھر بیٹھنا ہے، اسے اپنے گھر کی رکھوالی کرنے کے لیے رکھے. تو اس معاشرے کو لعنت زدہ معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا رخ اختیار کرتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو ایسی ہی عورتیں ملتی ہیں جن کے بال تو مردوں کے جیسے کٹے ہوئے ہیں، جن کے کپڑے اور جن کا لباس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں جیسا لباس پہنیں گے، وہ مردوں سے مشابہت کریں گے. تو آپ نے فرمایا ایسی عورتوں پہ لعنت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی ہی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے کہ جو ماڈرن ہو، جو مردوں جیسے لباس پہنتی ہو، جو گھر سے اجازت کے بغیر نکلتی ہو، جو اپنے شوہروں کو گھر میں رکھتی ہیں اور خود اپنے معاملات جو ہے طے کرتی ہیں. تو یہ اسی معاشرے کو ہم ترجیح دیتے ہیں. ایسی ہی عورت کو ہمارے یہاں ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن ہے، کیونکہ یہ نئے زمانے کی ہے. پرانے زمانے کی اس لڑکی کو بیچاری کو سمجھا جاتا ہے جو دیندار ہے، جو اپنے گھر میں رہتی ہے، جو اپنے شوہر کی پیروی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا نکاح ہی نہیں اس معاشرے میں ہوتا ہے. کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے سادہ سمجھا جاتا ہے، اسے پرانے زمانے کا سمجھا جاتا ہے، اسے پرانے خیالات کا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ آپ نے فرمایا اسی کو ترجیح دو، کیونکہ یہ دیندار ہے تو اسی کو ترجیح دو، اسی کو ترجیح دی جائے. لیکن اسے ترجیح نہیں دی جاتی ہے، اس سے نکاح نہیں کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مدد میں اللہ خود رہتا ہے، جن کی عون میں اللہ تعالیٰ خود رہتا ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکاتب الذی یرید الاداء، وہ غلام جو اپنی آزادی کا فدیہ دے کر آزاد ہونا چاہتا ہے اپنے آقا سے. اور دوسرا فرمایا والناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا شخص یا وہ نکاح کرنے والی عورت جو اپنی پاک دامنی باقی رکھنا چاہتی ہے، جو اپنی پاک دامنی ثابت رکھنا چاہتا ہے. تو جب نکاح کے ذریعے سے یہ پاک دامنی ہے ہی نہیں بلکہ بالکل ایک عارضی بندھن ہے کہ یہ شادی شدہ عورت ہے یا یہ شادی شدہ مرد ہے، باقی اس کے جو کام ہے، اس کے جو چال و چلن ہے، اس کے جو معاملات ہیں وہ تو سب غیر اسلامی اور منکوحہ و غیر منکوحہ جو ہے اس کے سلسلے میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا ہے. تو ایسی لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں ترجیح دی جاتی ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بالکل مخالفت ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو ترجیح دو، دین کی بنیاد پہ ان سے نکاح کرو. لیکن دین کو یک طرف چھوڑ کے تو ہم تینوں چیزوں کو بنیاد بنا رہے ہیں. یا تو اس کے مال کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، یا تو اس کے حسن کی وجہ سے اس سے نکاح کرتے ہیں، یا وہ عالی شان خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی وجہ سے اسے نکاح کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو بنیاد نہ بنائیں. سب سے پہلے بنیاد یہ دیکھیں کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ دین پر چلتی ہے کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے سلسلے میں، کیونکہ عورتیں تو مردوں کے سلسلے میں ان پر کم ذمہ داریاں ہیں، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں فرمایا وہ عورت جس نے ایمان لایا، جو مسلمان ہوئی ہو، وصلت خمسہا، پھر اس نے اپنی 5 نمازیں ادا کی ہے، جس کا الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گھروں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں کی عورتیں جو ہے مکمل نمازی ہیں. لیکن اکثر گھر ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کو نماز آتی ہی نہیں ہے. کچھ حد تک اس کے مرد بھی ذمہ دار ہیں. عورتوں کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، اس کے ذمہ دار تو کچھ حد تک ان کے جو ہے کفیل ہیں، ان کے جو کفالت شاہ انسان ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہیں. تو آپ نے فرمایا ہے من صلت خمسہا، جس نے اپنی 5 نمازیں ادا کی ہے، وسامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، فرض جو روزے ہیں اس کے رمضان کے وہ رکھیں، وَأَتَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، جس پر زور دیا وَأَتَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، کیونکہ یہ اس کا فرض اسی طرح ہے جس طرح اس پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے. پھر آپ سب نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے یہ عورت جانا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. جس جنت کے دروازے سے جانا چاہتی ہے اس دروازے سے جا سکتی ہے. تو یہ کس وجہ سے کہ وہ اپنے شوہر کی، اپنے خاوند کی اتباع کرے، وہ اس پر چلے. یہ نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی نافرمان ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو اپنی خواہشات نفس کے لیے دعوت دے اور اس نے اسے منع کیا بغیر کسی عذر کے، لعنت حل ملائکہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پہ لعنت کرتے ہیں ملائکہ. کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے پاس نہ جائے. تو ان سب عورتوں کا تو فقدان ہے ہمارے معاشرے میں. ایسے نکاح کا، ایسے گھروں کا تو بالکل فقدان دکھائی دیتا ہے. پھر نکاح ہم کہتے کسے ہیں کہ ہم نے ولیمہ کر لیا، شادی کا جوڑا پہن لیا اور 2 میاں بیوی نکل کر ایک ساتھ چلنے لگے تو بس یہی نکاح ہے. ارے نکاح کے نام پہ تو بہرحال یہ بے راہ روی ہی پھیل رہی ہے، کیونکہ اس کی دین کی جو تربیت ہے وہ تو دین سے خالی اور آری ہے، وہ تو عریاں ہے دین سے. تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ شوہر دیندار ہو اور دینداری کو ہی پسند کرے. اور جب شوہر ہی دیندار نہیں ہے تو دینداری والی لڑکی کو پسند کیا کرے گا؟ کیونکہ عورت جو ہے اس کے سلسلے میں دین کو اس لیے زیادہ ترجیح دی ہے کیونکہ وہ گھر کی نگراں ہے، تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے. مرد تو کمانے کے لیے جائے گا، باہر جائے گا، تو عورت گھر میں رہے گی، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے، انہیں تعلیم دے سکتی ہے. ان کے لیے بہترین مدرسہ اور اولین مدرسہ اپنی ماں ہے. تو اس سلسلے میں بہرحال مرد حضراتوں کو یہ چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ وہ دینداری کو فوقیت و ترجیح دے اور دینداری ہی کی بنیاد پہ عورتوں سے نکاح کرے. اور اگر دین میں کسی سلسلے میں ان کی خامیاں ہیں تو خود دیندار بن کے ان کی خامیوں کو دور کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.